اس خوشی کے مہینے میں، خوشی کے دن ہمیں یہ بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ہمارے بڑوں نے اگر قربانیاں دیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، تو صرف اس لیے کہ مسلمان اور اسلام کے لیے، کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، وہ اگر آج دن بدن مٹتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ پردہ جو اسلام کا ایک شعار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ پردہ تو لوگ کرتے ہی نہیں، اور اگر جو کرتے ہیں تو ان کے آپ برقعے دیکھیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نساء کاسیات عاریات یوم القیامہ، عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، فرمایا وہ قیامت والے دن بہرینہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ان کی اس کی خوشبو ان کو ملے گی۔ اور آج معاشرے میں آپ دیکھیں بے حیائی، بے پردگی کس حد تک عام ہوتی جا رہی ہے۔ اکثریت کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ہم کو کس کے ماننے والے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل ہمارا کون سا ہے؟ یہودیوں، عیسائیوں والا، شیطانوں والا، اللہ کے نافرمانوں والا عمل۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے حساب اور محاسبے کی جگہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں پر محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی غلطیوں پر اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ نہیں کہ اگر لوگ بے پردہ گھوم رہے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو گئے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی اس طریقے سے نمازیں چھوڑ دینی چاہیے، بے پردگی کو عام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوشی کا دن آئے اور ہم اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، ہر وہ کام جو رب نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو حلال قرار دیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک مرد ہو یا عورت، ہر ایک اس کو وہی عمل کام آئے گا جو وہ میں یا آپ کریں گے۔ کوئی کسی کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا، تو اسی لیے مجھے اور آپ کو لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ویقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا۔ یا لیتنی، ہائے افسوس، مجھے ان دوستوں نے، ان غلط چیزوں نے مجھے اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے مجھے دور کر دیا۔ کاش میں مان جاتا، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ میں پھر عمل کر کے، اچھا عمل کر کے آؤں گا، میں اب نماز پڑھوں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے ہر اس دوست سے کہ جس کے پاس وہ مصیبت میں پناہ پکڑنے جایا کرتا تھا، اپنی پریشانی اس کو بتانے جایا کرتا تھا۔ فرمایا ہر انسان بھاگے گا۔ کیا کام آئے گا اس کے کام آئے گا صرف وہ عمل جو اس نے اللہ ہی کے لیے کیا ہو۔ اگر اس نے اللہ کے لیے ایک کھجور دی تو اللہ بے شک اس کا وزن احد پہاڑ کر سکتا ہے، اس ایک کھجور سے اللہ جنت دے سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا یقیناً تباہی کے راستے کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائیوں کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ نبی نے فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد۔ تو اسی لیے یہ 14 اگست کا دن اگر مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے اور ہم لوگوں کے لیے، تو ہمارے لیے افسوس کا دن بھی ہے کہ ہم نے اس مسلمانوں کے ملک کو ہمارے اگر بڑوں نے قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، تو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد آج نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں اسلام کی اہمیت ہوتی ہے، اسلام قانون ہوتا ہے،
مسلمانوں کے ملک میں پردہ عام ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، آج دیکھ لیں مسجدیں ویران اور بازار آباد ہیں کون؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، خوشی اور غمی ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو یہ بات کا سبق دیتا ہے کہ اگر میرے بڑوں نے اور آپ کے بڑوں نے اگر قربانیاں دے کر اس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا ہے تو مجھے اور آپ کو اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے لیے کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس